الرحیم 28ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ المجادلہ سے۔ اس سورت کی آیت نمبر 1 میں مجادلہ کا ذکر ہے۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے بحث کرنا، یعنی ایک بات کو بار بار کہنا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زہار کا مسئلہ معلوم کیا تھا تو اس میں انہوں نے ایک جملہ کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کا تو کوئی لفظ نہیں کہا، یہ جملہ بار بار کہا تھا، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام مجادلہ ہے، یعنی ایک بات کو بار بار کہنا۔ شروع ہوتی ہے صورت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ شروع صورت میں میاں بیوی کے آپس میں جو زہار کا مسئلہ پیش آیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ یہ بیوی تھیں رضی اللہ عنہا، یہ بیوی تھیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی۔ تو حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی حضرت خولہ کو زہار کا جملہ کہہ دیا تھا، انتی علیہ کا ظہر امی۔ میں پھر اس کی تھوڑی تشریح کرتا ہوں۔ زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جیسے میرے لیے میری ماں کی پشت اور پیٹھ حرام ہے ایسے تو بھی میرے لیے حرام ہے۔ اس کو عربی میں اور شریعت کی اصطلاح اور ٹرم میں زہار کہتے ہیں۔ تو حضرت اوس نے یہ جملہ بول دیا تھا۔ تو اسلام سے پہلے زہار سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی حضرت خولہ اور حضرت اوس بوڑھے تھے اور ان کی ہمیشہ کی جدائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ حضرت خولہ یہ معاملہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئیں اور یہ مسئلہ سامنے رکھا۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی یہ آیتیں اتاریں، قد سمع اللہ قول التی، بلکہ پورا صفائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام مذہب کے مطابق زہار کے احکام بیان کیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب اسلام سے پہلے تو زہار سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، لیکن مذہب اسلام نے قرآن کے اس صفحے نے یہ حکم بیان کیا کہ زہار سے بیوی شوہر کے لیے ہمیشہ حرام نہیں ہوتی، بلکہ حرمت کی حرام ہونے کی ایک مدت مقرر کر دی جو کہ کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے تو وہ کفارہ دے دے تو اس کی جو بیوی اس پر حرام ہوئی ہوتی ہے وہ بعد میں پھر حرمت ختم ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ زہار کا مسئلہ بڑا اہم ہے، تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے۔ اول تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بیوی کو اس طرح کا جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ تاہم کبھی زبان سے ایسا جملہ نکل بھی جائے تو بوقت ضرورت علماء سے پوچھ لیں کہ میں نے ایسا جملہ کہا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ اور یہ سورت کا آغاز تھا جس کی بنیاد پر سورت کا نام رکھا گیا، اور یہ سورت کے مضامین ہیں وہ 4 ہیں۔ اس میں ایک تو زہار کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرا اس میں سرگوشی کرنے یعنی آپس میں خفیہ بات کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا اس میں بعض معاشرتی آداب کا تذکرہ ہے۔ چوتھا اس میں منافقین کی اسلام دشمنی کا بیان ہے۔ اگلے صفحے پر الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، یہاں سے سرگوشی کے احکام مذکور ہیں۔ سرگوشی کا معنی کچھ آدمیوں کا مل کر چپ کے کوئی بات کرنا۔ یہاں ضمن میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6288 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، کہ جب 3 آدمی کہیں بیٹھے ہوں تو ان میں سے 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں چپکے سے کوئی بات نہ کریں۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ تیسرا آدمی یہ نہ سوچے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی الگ ہو کر چپکے سے آپس میں بات نہ کریں۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا۔ اس آیت میں مجلس کا ادب بیان کیا گیا ہے معاشرتی آداب کے ضمن میں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو تو پھر تم مجلس میں گنجائش پیدا کر دیا کرو۔ آیت آگے چل رہی ہے۔ اس آیت سے اصل میں 2 چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں عملی پیغام کے طور پر، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا ہمیں اس آیت نے یہ پیغام دیا ہے کہ مجلس کا ایک عام حکم بیان کیا ہے کہ پہلے سے جو لوگ موجود ہوں وہ مجلس میں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کریں کہ آپس میں ذرا سمٹ کر بیٹھ جائیں۔ دوسرا ہمیں یہ بتایا اس آیت نے کہ اگر مجلس کا سربراہ کسی وقت یہ محسوس کرے کہ آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے تو وہ یہ بوقت ضرورت کہہ سکتا ہے کہ مجلس میں جو پہلے سے موجود لوگ ہیں ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی تم اٹھ جاؤ اور تم اٹھ جاؤ، فلاں کو بیٹھنے دو اور فلاں کو بیٹھنے دو۔
وہ نئے بیٹھنے والوں کے لیے وقت کی ضرورت کے تحت یا موقع کی مناسبت سے اس طرح کر سکتا ہے کہ پہلے سے موجود لوگوں میں سے کسی کو اٹھا دے اور آنے والوں میں سے کسی کو بٹھا دے۔ البتہ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، کوئی نیا آنے والا خود کسی بیٹھے ہوئے انسان کو اٹھنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ جو پہلے بیٹھا ہوا ہے اس کا حق ہے، ہاں مجلس کے سربراہ کی اور حیثیت ہے، لیکن خود کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں اٹھا سکتا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2177 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل من مقعدہ ثم یجلس فیہ، کسی شخص کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو وہ مجلس سے اٹھا دے اور پھر خود آ کر بیٹھ جائے۔ ہاں لیکن تفصحوا وتوسعوا، لیکن لوگوں جب کوئی دوسرا آدمی مجلس میں آئے تو تم تھوڑے سمٹ کر جگہ بنا لیا کرو۔ آگے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، یہاں سے منافقین کی مذمت ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو حزب الشیطان اور ایمان والوں کو اولئک حزب اللہ، حزب اللہ کا نام دیا ہے۔ حزب الشیطان، شیطان کا گروہ۔ اللہ نے کہا منافق چونکہ مسلمانوں کے دشمن ہیں لہذا یہ شیطان کا گروہ ہیں، ایمان والے چونکہ کافروں سے دوستی نہیں رکھتے اور ایمان والوں سے اپنی دوستی اور محبت کرتے ہیں لہذا یہ حزب اللہ ہیں، اللہ کا گروہ ہیں۔ آگے سورۃ الحشر ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں لفظ حشر ہے۔ حشر کا معنی ہے یہاں یہودیوں کا جلاوطنی کے لیے جمع ہونا ایک جگہ پر، اس کو حشر کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہودی مدینہ میں جمع ہوئے تھے پھر جلاوطن ہوئے تھے تو اس لیے سورت کا نام سورۃ الحشر ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے دوسرے سال نازل ہوئی۔ میں سورت کا تھوڑا سا پس منظر اور اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ یہ سورت کا مضمون سمجھنا آسان ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے ہجرت کر کے دوسرا سال تھا تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا وہ معاہدہ میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے یعنی سامنے رکھ کر اگر ہم سمجھیں تو ہمیں یہ سورت سمجھنا آسان ہوگی کہ یعنی یہ سورت ہجرت کے دوسرے سال نازل ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو آپ کا یہودیوں سے کیا معاہدہ ہوا ہے میں وہ عرض کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ باہمی امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے پاس گئے، تو چونکہ معاہدہ تو تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں گے، مگر انہوں نے عہد شکنی کی۔ ان یہودیوں میں سے کسی ایک نے یہودیوں نے منصوبہ بنایا کسی ایک آدمی کو یہ کہہ کر کہ جب اللہ کے نبی آ کر یہاں بیٹھیں گے تو تم اوپر سے نعوذ باللہ پہاڑ کی چٹان گرا دینا، جس سے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کا کام ہو جائے گا۔ آپ جا کر وہاں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی گئی کہ یہ آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے اور آپ نے ان کو بتا دیا کہ اب ہمارا آپس میں امن و امان کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان کو ایک مقررہ مدت کے اندر مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا کہ مدینہ چھوڑ دو تم۔ اور اس موقع پر منافقوں نے یہ یہودیوں کو بڑی امید دلائی کہ تم نہ چھوڑنا، اگرچہ انہوں نے تمہیں مدت دی ہے کہ اس مدت کے اندر چھوڑ دو ورنہ ہم جنگ کریں گے، تم نہ چھوڑنا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہودی ڈٹ گئے، انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن منافق تو منافق ہی ہوتا ہے۔ بر وقت منافقوں نے مدد سے ہاتھ پیچھے چھین لیا، تو اب تو یہودیوں کو نکلنا پڑا۔ تو جب مسلمانوں نے ان کے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا اور منافق مدد کے لیے آئے نہیں تو یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو شکست مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیاروں کے علاوہ باقی ساز و سامان ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی، یہودیوں کو ساتھ لے جاؤ۔ پھر آپ نے ان کو مدینہ سے دور خیبر کی طرف جلاوطن کر دیا۔ تو یہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ رہے تھے اور یہاں سے جلاوطن ہو رہے تھے۔ یہ پہلا ان کی جلاوطنی ہے۔ دوسری جلاوطنی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں پھر ان کو خیبر سے ملک شام کی طرف جلاوطن کر دیا تھا۔ یہاں ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ یہودیوں کا مدینہ اور خیبر سے یوں نکل جانا اور یوں ذلت کے ساتھ نکلنا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود تو کیا مسلمانوں کو بھی خود اس کی قطعی طور پر کوئی توقع نہیں تھی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اتنے مضبوط معاشی حالت رکھنے والے، سیاسی استحکامات اور دفاعی انتظام رکھنے والے یہودی کبھی مدینہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے عہد شکنی کی اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو ذلت کے ساتھ یہاں سے نکالنا ہے تو ان کے اسباب اور ان کے قلعے کچھ کام نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے
کہ مانعتہم حصونہم من اللہ، وہ سمجھتے تھے ہمارے قلعے ہمارے کام آئیں گے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی چیز کام نہیں دیتی۔ تو باقاعدہ ان یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو ان کا مال، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ البتہ جو مال غنیمت یعنی دشمن کا جو مال جنگ لڑ کر مسلمان حاصل کریں تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال باقاعدہ جنگ کیے بغیر دشمن کا مال ہاتھ میں آ جائے اس کو مال فی کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی، اس لیے جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا وہ مال فی کہلاتا ہے۔ تو وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل، یہ آگے چل رہا ہے۔ یہاں ان آیات میں مال فی کا تذکرہ ہے اور اس کے احکام و مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ آگے ایک بڑی مشہور آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ ایک ضابطۂ حیات یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی جو چیز تمہیں دیں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں تو باز آ جایا کرو۔ زندگی بھر کا خلاصہ بتایا کہ اللہ کے نبی کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے، آپ جو چیز ہمیں دیں ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، جس چیز سے روکیں ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگلے صفحے پر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اہل ایمان کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود وہ تنگ دست اور غریب ہی کیوں نہ ہوں۔ اس موقع پر وہ واقعہ معروف ہے جو اس آیت کے ضمن میں ہے کہ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر مہمان لے گئے، گھر میں کھانے کو چیز کم تھی، تو انہوں نے مہمان کو کھانے پر بٹھا دیا، خود بھی ساتھ بیٹھ گئے اور بہانے سے چراغ بجھوا دیا اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا موقع دیا۔ اس پر قرآن نے تعریف کی کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو بھوک لگی ہوئی ہو۔ یہ صفت ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے کہ اپنے مہمان کی دل کھول کر مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ آگے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ منافقین کی مذمت کرتا ہے، اور سورت کے آخر میں اللہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور مرنے کے بعد جو زندگی تمہیں پیش آنے والی ہے اس کی تیاری کرو۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے سورت کے آخر میں قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن بڑی اونچی شان والا کلام ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی، جائزہ لینے والی۔ دراصل سورت کی آیت نمبر 10 میں ایک لفظ ہے فامتحنوہن، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ جو عورتیں صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ آئیں گی تو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ ان عورتوں کا امتحان یعنی جائزہ لیں کہ یہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہیں یا ان عورتوں کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے، پھر اسی کے مطابق ان کے ساتھ شرعی معاملہ کیا جائے گا۔ تو چونکہ یہاں امتحان کا لفظ ہے تو امتحان کا معنی جائزہ لینا، تو سورت کا نام ہے ممتحنہ، جائزہ لینے والی سورت، یعنی وہ سورت جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آنے والی عورتوں کا جائزہ لیتے تھے کہ یہ عورت کس غرض سے مدینہ آئی ہے، مسلمان ہو کر آئی ہے یا کسی اور غرض سے آئی ہے۔ تو یہ وجہ ہے اس سورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھنے کا۔ یہ سورت اصل میں صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی تھی۔ اس پوری سورت کا بنیادی موضوع دو ہیں۔ پہلا موضوع جو سورت کے بالکل شروع میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، یعنی مسلمانوں کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان اسلام دشمنوں سے ہمیشہ اسلام کو تکلیف ہی پہنچی ہے۔ اللہ شروع میں یہی بات فرما رہا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں یعنی اسلام دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنو۔ اور سورت کے آخر میں جو سورت کا دوسرا موضوع ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یہاں سے سورت کا دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو عورتیں مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آئیں گی تو ان عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ ان عورتوں کو واپس مکہ نہیں بھیجا جائے گا صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تحت، کیونکہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا کہ جو مکہ سے مدینہ آئے گا مسلمان ہو کر اس کو مسلمان واپس کریں گے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ معاہدہ مردوں کے ساتھ تھا، اس کا عورتوں سے کوئی تعلق نہیں، لہذا جو عورتیں مکہ سے مدینہ آتی تھیں مسلمان ہو کر ان کو اللہ کے نبی واپس نہیں فرماتے تھے۔ تو ان کے احکام بیان کیے۔ پھر جو عورتیں ان میں سے شادی شدہ ہوں گی ان کے نکاح کا کیا بنے گا، واپس تو وہ نہیں جائیں گی، اور ان کے حق مہر کا کیا بنے گا، اور یہ عورتیں جب آئیں گی اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی ان سے بیعت لیں گے اسلامی احکامات پر، تو یہ سب چیزیں آگے بیان کی گئی ہیں، یعنی ان عورتوں کے نکاح کا کیا بنے گا، حق مہر کا کیا بنے گا، یہ کن کن چیزوں پر اللہ کے نبی سے بیعت کریں گی، یہ سارا تذکرہ ہے جو سورت کے آخر تک چلتا ہے۔